اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پوری دنیا کے مسلمانوں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے اگر آپ پوچھ لیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، تو وہ جواب دے گا ہرگز نہیں، بغیر وضو کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وضو نہ کیا جا سکتا ہو کسی وجہ سے، پانی پر قدرت نہ ہو، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن دنیا میں ایک دھرم ہے جس کا نام ہے دیوبندی۔ یہ دیوبندی دھرم ایسا دھرم ہے جن کے ملاؤں نے بغیر وضو کی نماز کو بھی جائز کر دیا، اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے، تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے، تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے، بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے، کوئی آدمی نہ آدمزاد۔ اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آیا مسجد میں۔ حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ، یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں، اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں، وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں، اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا۔ کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا۔ نواب صاحب کے پاس پہنچے، نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا، کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں، مگر دو کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر، تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو۔ یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں گے۔ بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سے سمجھ میں آ نہیں رہا کیسے؟ کہ آپ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا۔ اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے، وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا۔ حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے، اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام۔ دیکھا حضرات، آپ لوگوں نے ایک تو بغیر وضو کے نماز جائز کر دی۔ اچھا بات بھی سننے میں حیرت ہوتی ہے، کتنے بڑے جاہلانے بے خرد ہیں یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب آدمی تھا یہ مولوی جو تھا جس نے بغیر وضو کے نماز جائز کی، اور واقعی بڑا عجیب آدمی تھا۔ اچھا یہ ایک گاؤں کے اندر گیا، اور گاؤں میں جا کر کے اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے پاس جا کر اس نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک صاحب رہتے ہیں، وہ سیج صاحب ہے، بڑے صاحب ہیں، امیر صاحب ہے، نواب صاحب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر وہ پڑھنے لگ جائیں تو سب پڑھیں گے۔
اب یہ چلا گیا ان کے پاس میں. اب ان کی تبلیغ دیکھیے آپ، ان کی تبلیغ خدا و رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہے. تو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ گیا. اب وہاں جا کر کے یہ کہتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہا نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ ایک تو میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں معاذ اللہ، اور میں شراب پیتا ہوں، اور دوسرا کام یہ کرتا ہوں میں کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا اگر پڑھوں گا تو، کیونکہ میں وضو نہیں کر سکتا. تو اب ان کے ابا کی شریعت تھی، اس کے باپ کا راج چل رہا تھا دیوبندی ملا کے، فوراً کہہ دیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لینا. اور پھر کہتا ہے کہ گھر میں جو تم کرتے ہو وہ کرتے رہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں، مطلب فاحشہ عورتوں کو بھی بلاتے رہو. ویسے بھی خیر دیوبندیوں کا تو رواج یہ، وہ تو ان کے ملا تو وہاں پر بیٹھ کر کے بھی کرتے تھے، خانقاہ کے اندر بیٹھ کر کے بھی آپس میں بہت کچھ کرتے تھے. تو بہرحال ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شراب پیتے ہو پیتے رہو، ان کے باپ کا راج چل رہا ہے. اچھا حیرت ہے، اس کے باپ کی شریعت ہے، فوراً کہہ دیا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لو. اچھا دلیل میں کیا ہے؟ بغیر وضو کی نماز پڑھ لو کہہ دیا. اس کے بعد یہ تقی عثمانی جو دیوبندیوں کا اس وقت کا بہت بڑا ملا ہے، یہ گوبر کھا چکا ہے شاید، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، یہ دلیل دے رہا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو یہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مطلب مسجد چلے گئے، مسجد میں جا کر کے نماز کی نیت باندھی، سجدے میں جا کر خوب روئے اور کہا اے اللہ یہاں تک تو لانا میرا کام تھا، آگے وضو کرانا تیرا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس دیوبندی ملا سے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ننگا ہو کر کے نماز پڑھوں گا، کپڑے پہن کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، تو دیوبندی ملا کہہ دیتا کہ ہاں ننگے ہو کر پڑھ لینا کوئی حرج نہیں. پھر مسجد میں آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، سجدے میں جا کے خوب روتا، کہتا ہے اللہ میں نے ننگا تو اس کو بلوا لیا، کپڑے پہنانا تیرا کام ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اسی طرح اگر یہ کہہ دیتا معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، یہ کہتا کہ بھائی میں نماز تو پڑھوں گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کو میرے پاس تم کو بھیجنا پڑے گا، تو یہ خبیث کا بچہ کہہ دیتا کہ ہاں بھیج دوں گا نا میں، اور وہاں پر آ جاتا، بس نماز پڑھو تم تو کچھ بھی کرو نماز پڑھو. آ جاتا اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، سجدے میں جا کر کہتا ہے اللہ میں نے بیٹی تو بھیج دی لیکن میری بیٹی کو بچا لے. ارے یار یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ شریعت تیرے باپ کی ہے، جو جی میں آئے گا کر دے گا. تو اٹھایا اور لگا دیا مطلب جو ہے تو کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، تیرے ابا کا راج چل رہا ہے. حیرت کی بات ہے یار. اور دیوبندی ملاؤں کو شرم بھی نہیں آتی ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر وضو پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا. جب رسول اللہ کا حکم ہے کہ بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی ہے، وضو پر قدرت نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا. جب تمام صحابہ کا، تابعین کا، بزرگان دین کا، ائمہ دین کا، تمام لوگوں کا یہی حکم ہے، تو یہ دیوبندی ملا کے باپ کی شریعت ہے، کہہ رہا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھ لو. اگر تیری دعا قبول نہیں ہو، تو نے کہہ دیا میری دعا قبول ہو گئی، لیکن اگر قبول نہ ہوتی تیری دعا اور وہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا تو مطلب جو ہے تو تیرے باپ کا راج چل رہا ہے، تو جو جی میں آئے گا کروائے گا لوگوں سے. یہ ہے دیوبندیوں کا وہ لعنتی مذہب. ہم ہوتے تو اس کو سمجھاتے کہ شریعت کا اصول یہ ہے، اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ و رسول نے یہ حکم دیا ہے، ہم رسول اللہ کی بات اس کو سمجھاتے، اور پیارے آقا سرور کائنات سے اچھا کوئی نہیں ہے، ساری باتیں بتا کر کے اس کو سمجھاتے. اور یقیناً میرے حضور کا جب وہ ذکر سنتا اور ان کی شان دیکھتا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید تھی کہ وہ اس بات کو مان لیتا اور ضرور مطلب جو ہے تو اس پر عمل کرتا. لیکن دیوبندی کو صرف نماز پڑھانے سے مطلب پاک رہے مت رہے ناپاک رہے کیسے بھی عالم میں ہو. مجھے نوجوان لڑکے کہتے تھے، پہلے بولتے تھے کہ حضرت پکڑ کر لے جاتے ہیں، ہم لوگ بولتے پیشاب کیا ہے اور جو ہے تو چھیٹے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں، نماز پڑھوا لیتے ہیں زبردستی جا کر کے، کہتے ہو جائے گی. اور یہی حال ان لوگوں نے کیا. دیکھ لو اب ان کی جہالت کا عالم. اب اس خبیث کو مطلب جو ہے تو نیٹ پر ڈلی ہوئی ویڈیو کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہو، دیوبندی اس میں سبحان اللہ بول رہے ہیں. ابے کتنے بڑے جاہل ہو رہے، تم اپنے ملاؤں کی پیروی کرتے ہو. رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتا ہے کسی اور کا کلمہ پڑھاتا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیوبندی مذہب سے اور باطل مذہبوں سے بچ کر کے اہل سنت کی ڈگر پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام